بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں شیخ وقاص اکرم شو کے ساتھ آج حاضر ہوں۔ ناظرین، مہنگائی نے عوام کو بے بس کر دیا ہے۔ حکومت پارلیمانی کامیابی پر شادیانے بجا رہی ہے۔ اپوزیشن نہ چاہتے ہوئے بھی اتحاد اور احتجاج پر مجبور ہے۔ ایک آئینی بل سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے جا رہا ہے، مگر میرے لیے آج کے دن ہر خبر سے بڑی خبر یہ ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے جانشین، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ اور علامہ سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ یقیناً تعریف کے لائق ہے وہ پاک و پروردگار جس نے یہ مبارک دن دکھایا ہے، اور قابل ستائش ہے وہ جدوجہد جس نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے اور ٹی ایل پی کے جائز مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک کامیاب معاہدے کے بعد جس طرح معاملات سموتھلی آگے بڑھے، اس نے اطمینان کی لہر پیدا کر دی۔ کارکنان کی رہائی، مقدمات کی واپسی، فورتھ شیڈیول سے ناموں کا اخراج، یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اگر کچھ نہیں ہو رہا تھا تو وہ تھی علامہ سعد رضوی کی رہائی۔ ٹی ایل پی اور اس کے کارکنان پر جو پابندی لگی یا مقدمات بنے، معاہدے کے تحت ان سب کو قانون کے مطابق ہی ختم ہونا تھا۔ مگر جب چیزیں بتدریج آگے بڑھ رہی تھیں، کارکنان کا اضطراب بھی بڑھ رہا تھا، اس لیے کہ سعد رضوی رہا نہیں ہوئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں جب چیزیں قانون کے مطابق چل رہی ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ تاہم اگر سعد رضوی کی رہائی میں تاخیر ہوئی تو اس میں عمرانی حکومت کی نااہلی کا دخل رہا۔ اس نے ٹی ایل پی پر پابندی کے شوق میں سعد حسین رضوی کو کوئی ایک یا دو نہیں، تقریباً 98 مقدمات میں پھنسانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، ان مقدمات کی کل تعداد 98 ہے، یعنی 100 میں سے 2 کم۔ میں سمجھتا ہوں کرکٹر وزیر اعظم اگر مقدمات کی سینچری بھی بنا لیتے تو بھی ہونا یہی تھا جو آج ہوا ہے۔ حکومت کو ہزیمت کے ساتھ پسپا ہونا پڑا ہے، جبکہ قومی سیاست میں ٹی ایل پی کی آبرومندانہ واپسی ہوئی ہے۔ ناظرین، وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں کہ سعد رضوی کو معاہدے کے تحت رہا کیا ہے۔ امید ہے حکومت ان کے مقدمات کو مثبت انداز میں ان اقدامات کو مثبت انداز میں لیا جائے گا، اور دوسری جانب سے ایک ذمہ دارانہ طرز عمل سامنے آئے گا۔ میں راجہ بشارت کی اس بات پر صرف یہی کہوں گا کہ ٹی ایل پی تو پہلے ہی دن سے ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے۔ ٹی ایل پی اگر ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار نہ کرتی تو دھرنا وزیر آباد میں نہیں، اسلام آباد میں ہوتا۔ ٹی ایل پی اگر ذمہ دارانہ طرز عمل پر اختیار نہ کرتی تو پھر شاید آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ یہ ٹی ایل پی ہی کی بردباری ہے جس نے ہر بار حکومت کی بات کا یقین کیا اور معاہدے کو سچا جانا۔ راجہ صاحب، یہ آپ کی حکومت ہی تھی جس نے غیر ذمہ دارانہ طرز عمل برتا، یا آپ کی حکومت ہی تھی جس نے ایک معاہدہ کیا اور وقت آیا تو اس معاہدے سے مکر گئی، یا آپ کی حکومت تھی جس نے معاہدے پر عمل کی بجائے گرفتاریوں کا عمل شروع کر دیا تھا؟ چونکہ معاملات خوش اسلوبی سے نمٹ گئے ہیں، اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا۔ البتہ ایک بات ضرور کروں گا، اور وہ یہ کہ حکومت مجبور تھی کہ وہ آج کی تاریخ میں سعد حسین رضوی کی رہائی کو ممکن بنائے۔ بے شک حکومت جو بھی کہتی رہی، حکومت کے پاس سعد رضوی کو مزید روکنے کوئی آپشن ہی نہیں بچا تھا۔ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہو کہ جو حکومت 7 ماہ تک سعد رضوی کو نظر بند رکھ سکتی ہے، اس کے لیے انہیں مزید حراست میں رکھنا کون سا مشکل کام تھا۔ عرض یہ ہے کہ اول تو ایک کامیاب معاہدے نے ٹی ایل پی کے کارکنان کو ایک نیا ولولہ دیا، اپنے نظریے پر ان کا عزم و یقین بڑھا دیا ہے، اور دوسری طرف علامہ خادم حسین رضوی کا پہلا عرس سر پر آ گیا ہے۔ ایسے میں حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ سعد حسین رضوی کو فوری طور پر رہا کر دے، کیونکہ اگر وہ عرس میں آئے، ہزاروں اور لاکھوں افراد ایک بار پھر دھرنے پر بیٹھ جاتے تو پھر وہ عمرانی اور بزداری حکومت کے کچھ ساتھ ہی لے کے جاتے۔ اس لیے مفتی منیب الرحمان نے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ اگر معاملات بگڑے تو زیادہ قوت کے ساتھ لوٹ کر آئیں گے۔ ظاہر ہے کہ بحرانوں میں گھری حکومت اس طوفان کو نہیں جھیل سکتی تھی، اس لیے یہی بہتر تھا کہ سعد حسین رضوی کو عرس سے پہلے ہی رہا کر دیا جائے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے، کم سے کم میری نظر میں بہت اہم ہے۔ سعد حسین رضوی صاحب کو جب کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے گھر جایا جائے، کیونکہ 7 ماہ سے گھر اور گھر والوں کی شکل نہیں دیکھی۔ انہوں نے ایک قائد اور بردبار انسان کی طرح سب سے پہلے مسجد رحمت للعالمین جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ انہوں نے ایک جلوس کی شکل میں کوٹ لکھپت جیل سے مسجد رحمت للعالمین کا رخ کیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنے نظریے، اپنی پارٹی کنان سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ دعا ہے کہ باقی معاملات بھی خوش اسلوبی سے آگے بڑھتے رہیں، آمین۔ ناظرین، بات کریں گے اس بل کی جو گزشتہ روز پاس ہونے والے بلوں میں سب سے زیادہ متنازع قرار پایا ہے، اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایک طرف اپوزیشن اس بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے، تو دوسری طرف اس نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں اس بل کے مطابق ہوئے تو آج ہی سے ان کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے۔ ناظرین، انتخابی آئینی ترامیم کے اس بل کے مطابق آئندہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے منعقد کروانے اور سمندر پار پاکستانیوں کو ای ووٹنگ کا حق دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن سے بہت سے اختیارات چھین کر نادرا کے حوالے کر دیے گئے۔ میرے مطابق اس بل کی منظوری حکومت کی اب تک کی شاید سب سے بڑی پارلیمانی کامیابی ہے۔ کہنے کو تو حکومت ان ترامیم کو شفاف الیکشن کی جانب ایک قدم قرار دے رہی ہے، مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس طریقے سے اپنی ناکام اور غیر مقبول حکومت کے لیے آئندہ انتخابات میں فتح کا راستہ ہموار کر لیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ بار بار ویسٹرن ورلڈ کی مثالیں دینے والے عمران خان ای وی ایم مشین پر اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں الیکٹرانک اور ای ووٹنگ کا تجربہ ہو رہا ہے، مگر اسی دنیا میں جرمنی، ہالینڈ، آئرلینڈ، اٹلی اور فن لینڈ جیسے ترقی یافتہ اور وسائل سے مالا مال ملک بھی ہے جنہوں نے بعض خدشات کی وجہ سے ای وی ایم مشین کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ یہاں اس بات کو اگر اعتراض برائے اعتراض نہ سمجھا جائے تو عرض کروں کہ ہم ابھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکے کہ انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے کروائے جائیں یا ووٹ ای ووٹنگ کے ذریعے کاسٹ کیے جائیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ انتخابات میں آر ٹی ایس سسٹم کا ناکام تجربہ سب کے سامنے ہے۔ پھر جہاں تک نیٹ بیسڈ معاملات کی بات ہے تو ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا جب ایف بی آر جیسے ادارے کا سسٹم ہیک کر لیا گیا تھا۔ پھر یہ معاملہ ابھی سلجھا نہیں تھا کہ نیشنل بینک آف پاکستان کی سائٹ بھی ہیک ہوئی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس ملک میں اہم مالیاتی ادارے ہیکرز کے حملوں سے محفوظ نہیں ہیں، وہاں 22 کروڑ کے ملک کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تنازع میں گھسیٹنا قومی وحدت کو نقصان پہنچانے جیسا ہے۔ اس حوالے سے میں اپنے خیالات سے ہٹ کر اگر خود الیکشن کمیشن جیسے خود مختار ادارے کی بات کروں تو وہ بھی اس کے حق میں نہیں ہے۔ اس کے پاس اس مسئلے سے متعلق الگ دلائل ہے۔ اس کو اس سسٹم پر 37 اعتراضات ہیں۔ مثلا الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے، سارا الیکشن ہی چھڑ جائے گا۔ اس کا سافٹ ویئر آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے، غالبوں کی جنہوں مرضی جتا لو۔ ای وی ایم کے بڑے پیمانے پر خریداری اور تعیناتی اور آپریٹرز کی بڑی تعداد کو ٹریننگ دینے کے لیے وقت بہت کم ہے۔ ان کو کیا فکر اس کی؟ ایک ہی وقت میں ملک بھر میں ای وی ایم متعارف کرانا مناسب نہیں ہے۔ پھر اس سے متعلق دیگر ایشوز میں بیلٹ کی رازداری، ہر سطح پر صلاحیت کا فقدان ہے، سیکورٹی کو یقینی بنانے، مشینوں کو ٹرانسپورٹیشن کے دوران سنبھالنے کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس حوالے سے کوئی بگز، کوئی وائرسز، 100 آف تھنگس۔ ایک اور بات چیز اہم ہے کہ انتخابی تنازع کی صورت میں کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہوگا۔ بیلٹ پیپرز میں تبدیلی کے حوالے سے آخری لمحات میں عدالتی احکامات کی وجہ سے ڈیٹا انٹروگیشن اور کنفیگریشن کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ پھر ووٹ خریدنے اور بڑے پیمانے پر سیاسی اور انتخابی تشدد کے امکانات کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ میری رائے میں تو الیکشن کمیشن کے اعتراضات زمینی حقائق پر مشتمل ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ آج قائمہ کمیٹی کے سامنے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ای وی ایم کے استعمال میں چیلنجز درپیش ہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال آئندہ عام انتخابات میں ہوگا یا نہیں، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ای وی ایم کے استعمال سے متعلق مزید 3 سے 4 پائلٹ پروجیکٹ کرنا پڑے گا۔ ایک پولنگ اسٹیشن پہ کتنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوں گی، یہ جاننا بھی ابھی باقی ہے۔ ناظرین، میرے نزدیک ای وی ایم مشین کا استعمال خیال است و محال است والا معاملہ ہے، اس لیے کہ تکنیکی ایشوز کے علاوہ ایک بڑا چیلنج ہے وہ اس پروجیکٹ کے لیے فنڈز کی فراہمی ہے، مال۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 11 کروڑ سے زائد ہے اور ووٹرز کی تعداد
اتنی بڑی تعداد کے لیے تقریباً 1,90,000 سے زائد الیکٹرانک مشینز چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک ایسی حکومت جس نے اپنی انتظامی مشینری کے ذریعے ایک ضمنی الیکشن کو پریزائڈنگ افسران سمیت ہائی جیک کرنے کی کوشش کی اور کیا ہو، کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ الیکٹرانک مشینز یا ای ووٹنگ پر اثر انداز نہیں ہوں گی؟ جبکہ یہ بھی ظاہر ہو چکا ہے کہ ان ترامیم کی آڑ میں الیکشن کمیشن سے کچھ اختیارات چھین کر نادرا کے حوالے کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے بعد ووٹرز فہرستوں کا اختیار نادرا کے پاس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن اس سارے معاملے پر کلپ رہی ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ای ووٹنگ کا بھی ہے۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو کی بات میں وزن ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ووٹنگ کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ پیرس میں ڈالا جائے اور اس کا اثر ملتان کے کسی حلقے کے نتیجے پر پڑے۔ اپوزیشن نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے۔ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا تو کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔